بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں امان اللہ خان ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام کے فارم کے حوالے سے۔ اس فارم کو کیسے فل کیا جاتا ہے اور کون کون سے سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور اسکالرشپ کے اپلائی کرنے کے لیے۔ آج ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے، آپ کو فارم فل کرنے کا پورا جو ہے وہ طریقہ کار بتائیں گے، اور اس کے بعد کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے ان کی بھی چیک لسٹ پرووائڈ کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اسکالرشپس اور جابز کے حوالے سے، ان سے آپ بر وقت آگاہ رہ سکیں۔ پہلے ہم نے پارٹ اے کے اندر شیئر کیا تھا کہ ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام کیا ہے، کن کن یونیورسٹیز کے اندر اناؤنس کیا جاتا ہے، اور ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام کے لیے کون سے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہوں گے۔ تو آج اسی کے ہم پارٹ بی جو ہے یہ ویڈیو ہے، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فارم کیسے فل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اسکالرشپ از بیسڈ آن اسسمنٹ آف نیڈ اینڈ میرٹ ایز ویل ایز اویلیبلٹی آف فنڈس، مطلب فنڈس کے اوپر جو ہے وہ یہ بیس کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسسمنٹ آف نیڈ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ بیس کرے گی۔ دین selection will be decided on the basis of information provided in this form and investigations for the authentication of provided information۔ جو آپ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے اس کی اسسمنٹ ہوگی، اور دین پھر اس کی بیسیکلی اتھینٹیکیشن کے اوپر میٹر کرے گا کہ آپ جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کتنی اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر میٹر کرے گی سلیکشن۔ دین کینڈیڈیٹ میں بی ریکوائرڈ ٹو اپیئر فار انٹرویو۔ اس کے بعد جب آپ کے ڈاکومنٹس کی اسکروٹنی ہو جائے گی، آپ کے فارم کی اوور آل جو وہ چیکنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہر چیز آپ کی جب فائنل ہو جائے گی تو آپ کو پھر کیا کیا جائے گا، انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ دین اس کے بعد یہ دیکھیں، نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ پرووائڈنگ فالس انفارمیشن۔ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ فالس انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا کیا ایکشن لیے جا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ دیکھ لیں۔ کینسلیشن آف ایڈمیشن، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایڈمیشن کینسل کیا جائے گا۔ جو بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فالس انفارمیشن پرووائڈ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو ایڈمیشن اس کا کینسل کیا جائے گا۔ ریسٹیکیشن فرام یونیورسٹی سے ریسٹیکیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کرمنل پروسیڈنگس جو ہیں وہ اس کے خلاف انیشیٹ کی جائیں گی، ٹھیک ہے، جو کرمنل پروسیڈنگس ہیں، ٹھیک ہے، وہ انیشیٹ کی جائیں گی۔ ڈسکوالیفیکیشن فار ایوارڈ آف اینی فیوچر اسکالرشپ، ٹھیک ہے، کوئی بھی فیوچر اسکالرشپ کے لیے وہ ایل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ریفنڈ کیا جائے گا اس سے جتنی بھی پیمنٹ جو ہے وہ اس نے ریسیو کی ہوگی، اور پھر پینلٹی ڈالی جائے گی ایکول ٹو ٹوٹل اسکالرشپ اماؤنٹ، جتنی اس نے اسکالرشپ لی ہوگی اسی کے اماؤنٹ کے ایکول جو ہے وہ اس کے اوپر پینلٹی ڈالی جائے گی۔ تو آپ جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کریں وہ اتھینٹک انفارمیشن ہو اور آپ ڈیزرو کرتے ہوں یہ اسکالرشپ، تو اس کے لیے آپ اپلائی کریں۔ آپ کا تعلق بیسیکلی ایک غریب گھرانے سے ہو، ٹھیک ہے، جو غریب گھرانے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ڈپرائیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام ان بچوں کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو حاصل کر سکیں اور ایک اپنا روشن مستقبل بنا سکیں۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں انسٹرکشن فار فلنگ آؤٹ دی اسکالرشپ اپلیکیشن فارم۔ کون کون سی انسٹرکشن بیسیکلی دی گئی ہیں یہاں پہ، ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، فل ان دی فارم یوزنگ بلیک بال پوائنٹ اینڈ پین اینڈ رائٹ ان دی کیپیٹل لیٹر۔ کیپیٹل لیٹر کے اندر لکھنا ہے آپ نے فارم کے اندر جو بھی ڈیٹیل لکھنی ہے، اور اس کے بعد بلیک بال پوائنٹ یا بلیک پین سے کیا کرنا ہے، وہ فارم فل کرنا ہے۔ یہ جو انسٹرکشنز ہیں فل کرنے کے حوالے سے، ان کو آپ کیئرفلی جو ہے وہ ان کو دیکھیے گا، اور اس کے بعد جو اسی طریقے سے، اسی لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اوپر کہ تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو، اور آپ جب فارم فل کر رہے ہوں یا آپ اپلائی کر رہے ہوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ دین اس کے بعد دیکھیں، ریڈ دی اپلیکیشن فارم کیئرفلی، ٹھیک ہے، ڈیولی آپ نے ریڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم کو، اور کیئرفلی جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے۔ میک اے فوٹو کاپی آف اپلیکیشن فارم کی فوٹو کاپی بنانی ہے، ٹھیک ہے، فوٹو کاپی کرا کے آپ نے کیا کرنی ہے، وہ رکھنی ہے۔ دین کمپلیٹ دی فوٹو کاپی فارم اینڈ میک شیور ایوری تھنگ از کریکٹ اینڈ فائنل، ٹھیک ہے،
مطلب اس کو فوٹو کاپی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہر ایک چیز فائنل ہے اور کریکٹ ہے اور فائنل ہے. دین کاپی آل دی انفارمیشن فرام فوٹو کاپیڈ فارم ٹو دا اوریجنل فارم. یہ دیکھیں ایک ایک سٹیپ کر کے جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. فوٹو کاپی جو آپ نے کروائی ہوگی اپلیکیشن فارم کی، اس کو پہلے فل کرنا ہے. اس کو فل کرنے کے بعد جب آپ کی ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ کریکٹ ہے اور یہ فائنل ہو چکا ہے، تو اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے، اوریجنل فارم کے اوپر آپ نے بیسیکلی انٹر کرنا ہے، کاپی کرنا ساری انفارمیشن کو اوریجنل فارم کے اوپر. اس کے بعد دیکھیں سبمٹ ڈیولی کمپلیٹڈ اپلیکیشن فارم ٹو دی ایڈمیشن آفس اور فوکل پرسن. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فوکل پرسن جو یونیورسٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو وہ اپلیکیشن فارم کیا کرنا ہے، سبمٹ کروانا ہے. اس کے بعد دیکھیں فرنش فیکچوئل کمپریہنسو اتھینٹک انفارمیشن ان دی فارم. مطلب اتھینٹک انفارمیشن آپ نے کیا کرنی ہے، اس فارم کے اندر پرووائڈ کرنی ہے جو کہ حقیقت پہ مبنی ہو. اس کے بعد فار فیملی فائنینشیل رپورٹنگ پیرنٹس اینڈ گارڈین میں بی کنسلٹیڈ فار گائیڈنس. ٹھیک ہے، مطلب جو فائنینشیل سپورٹنگ والا جو اس کا سیکشن ہے، اس کے اندر آپ کیا کریں، جو آپ کے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یا گارڈینس ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے آپ ہیلپ لیں. ٹھیک ہے، اس کو فل کرتے ہوئے وین ایور ان ڈاؤٹ اور لاس سیک ہیلپ فرام دی فوکل پرسن. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو یونیورسٹی کے فوکل پرسن ہوتے ہیں ان سے بھی آپ ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. انشور دیٹ یو ہیو اٹیچ آل دی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس بائی پٹنگ اے ٹک مارک ان دی چیک لسٹ. ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے آپ نے وہ ٹک مارک کرنا اور کیا چیک لسٹ ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اس کے بعد آنسر آل دی کوشچن دو ناٹ اپلیکیبل شوڈ بی مارک این اے. مطلب سب کوشچنس کا آپ نے آنسر کرنا ہے، لیکن جو کوشچنز آپ کے ریلیونٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے ریلیونٹ کوشچن نہیں ہیں ان کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے، این اے، ناٹ اپلیکیبل لکھنا ہے کیپیٹل کے اندر. ٹھیک ہے، N/A لکھنا آپ نے. اس کے بعد ایفیڈیوٹ نیڈس ٹو بی سبمٹیڈ آفٹر فائنل سلیکشن آف دی کینڈیڈیٹ. ایک ایفیڈیوٹ آپ کو سبمٹ کروانا ہوگا جب فائنل سلیکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کروانا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جا کے آپ نے یونیورسٹی کے اسی آفس میں جمع کروانا ہے جہاں پہ آپ نے یہ فارم جمع کروایا ہوا ہے. اب نیکسٹ دیکھیں یہاں پہ اپلیکیشن فارم چیک لسٹ. ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیل آ گئی ہے. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں نمبر 1 پہ کاپیز آف کمپیوٹرائزڈ NIC آف فادر مادر یا گارڈین. جو بھی آپ کے مطلب فادر ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو مطلب سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کی فیملی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ ان کا اسی طریقے سے مدر، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی گارڈینس، ٹھیک ہے، کسی بچے کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے فادر مدر یا فیملی کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے بھی کیا کریں گے، NIC کی کاپیز پرووائڈ کریں گے، کمپیوٹرائز کاپیز پرووائڈ کریں گے. ٹک دا ریلیونٹ. ٹھیک ہے، جو بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹک کرنا ہے. اگر آپ فادر کی پرووائڈ کر رہے ہیں، فادر پہ ٹک کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے مادر، اسی طریقے سے گارڈین. سیلری سرٹیفکیٹ آف فادر مادر یا گارڈین. جو لوگ امپلائیز ہیں ان کا جو سیلری سرٹیفکیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے بچے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کا جو سیلری سرٹیفکیٹ ہوگا وہ پرووائڈ کرنا ہوگا. اسی طریقے سے کاپیز آف لاسٹ 6 months یوٹیلیٹی بلز. ٹھیک ہے، 6 مہینے کی جو ہے وہ یوٹیلیٹی بلز کی جو ہے وہ کاپیز کیا کرنی پڑیں گی، وہ پرووائڈ کرنی پڑیں گی. الیکٹریسٹی، گیس، ٹیلی فون، واٹر. مطلب جو بھی آپ کے پاس اویلیبل بلز ہیں، ٹھیک ہے، اگر گیس کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر الیکٹریسٹی کا جو بل ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی طریقے سے، اگر کوئی ٹیلی فون کا بل ہے کسی کا، وہ اسی طریقے سے واٹر کا. تو جو بھی آپ کے پاس بل اویلیبل ہے اس کی کاپیز پرووائڈ کرنی ہوں گی. دین اس کے بعد نمبر 4 اٹیسٹڈ کاپیز آف رینٹ ایگریمنٹ اف اپلیکیبل. اگر کچھ فیملیز جو ہیں وہ رینٹ پہ رہ رہی ہوتی ہیں تو جس گھر میں وہ رینٹ پہ رہ رہی ہوتی ہیں اس کا جو ایگریمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی جو کاپی ہے وہ بھی شیئر کرنی پڑے گی کہ آپ کتنا رینٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنا سال کا ایگریمنٹ ہے، وہ ساری چیزیں شیئر کرنی پڑیں گی. اس کے بعد کاپیز آف لاسٹ اینڈ لیٹسٹ فی ریسپیکٹ آف سیلف اینڈ سبلنگس. مطلب جو آپ اپنی جو فی کی جو رسید ہے، ٹھیک ہے، وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ کے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو کالج یا یونیورسٹیز کی جو فیس دے رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، لاسٹ جو لیٹسٹ بیسیکلی منتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ،
تو اس منتھ کی جو فی سلپ ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ کرنی پڑے گی, اس کی کاپی اٹیچ کرنی پڑے گی. کاپیز آف میڈیکل بلز ایکسپینڈیچر ریلیٹڈ ٹو ڈاکومنٹس اف اپلیکیبل, مطلب اگر کوئی میڈیکل بلز یا اور کوئی چیز ہے تو وہ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اگر اپلیکیبل ہے. کاپیز آف پریویس اسکالرشپس اٹینڈڈ, ٹھیک ہے, اف اپلیکیبل, مطلب کوئی اگر آپ نے پہلے جو ہے وہ اسکالرشپ آپ نے حاصل کی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی بھی آپ جو ہے وہ کاپی کیا کریں گے, وہ اگر ہے آپ کے پاس یا کوئی آپ نے اویل کی تھی تو وہ آپ ساتھ میں کیا کریں گے, لگا سکتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف پرپز, اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے وہ اس کا ایک اور انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ پرٹیکولرلی باقی ساری چیزیں اوور آل جو ہے وہ سپورٹو ڈاکومنٹس کے اندر اپنا اپنا جو ہے وہ ویٹیج رکھتی ہیں, لیکن اس کا جو ہے وہ ایک زیادہ ویٹ رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر, کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے وہ یہ چیز ہے بیسیکلی کہ اسٹوڈنٹ کیوں یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی موٹیویشن بیسیکلی اس کے اندر دیکھی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے بیسیکلی جو ہے وہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہے جو ہے وہ اسکالرشپ حاصل کرنے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اس چیز کو دیکھا جائے گا. تو یہ جو ہے وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہوتا ہے. اسٹیٹمنٹ آف پرپز اس اسکالرشپ کا ایک اہم جو ہے وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ آف پرپز کی رکھتا چلوں. اس کے اندر سب سے پہلے آپ کا یہاں پہ نیم, ایڈریس, ٹھیک ہے, سٹی, پروونس, مطلب جس جہاں سے آپ اپلائی کر رہے ہیں, ڈیٹ لکھیں گے, ٹو اسکالرشپ کمیٹی, ٹھیک ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC اسلام آباد, ٹھیک ہے, سبجیکٹ لکھیں گے آپ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز فار HEC نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پروگرام. اسی طریقے سے پھر آپ لکھیں گے ڈیئر آنریبل ممبرز آف اسکالرشپ کمیٹی, ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ پھر آپ مینشن کریں گے کہ میں یہ اپلیکیشن لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ HEC نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پروگرام کے لیے میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ڈگری آپ لکھیں گے یہاں پہ انڈر گریجویٹ لیول, کون سی ڈگری ہے, کون سا پروگرام ہے, ٹھیک ہے, یونیورسٹی کا نام لکھیں گے, اور پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ میں اپنے جو اکیڈیمک جرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کو فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے پرابلمز آ رہی ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ میں اس لیے HEC نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. پھر آپ اپنی فیملی کی جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا بریف ڈسکرپشن دیں گے. آپ بتائیں گے کہ ان پریویلیج لو اور مڈل کلاس فیملی سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے کہ فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے, پیرنٹس جو ہیں وہ انکم ان کی کم ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ بتائیں گے کہ بیسک نیسسٹیز جو ہیں وہ پوری ہونا مشکل ہیں, اور اس وجہ سے ایکسپنسز زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ کنٹینیو رکھنی میرے لیے مشکل ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ لکھیں گے کہ آئی ہیو کنسسٹنٹلی ڈیمونسٹریٹڈ اکیڈیمک ایکسیلنس, اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں تو آپ وہ بھی مینشن کریں گے یہاں پہ. اکیڈیمک اچیومنٹس اپنی مینشن کریں گے, گریڈز یہاں پہ مینشن کریں گے جو آپ نے انٹرمیڈیٹ کے اندر لیے ہوں گے. اسی طریقے سے پھر یہ کہ میں نے پوائنٹس جو دیے ہوں یہاں پہ بیک گراؤنڈ یا کیریئر آبجیکٹیو, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایسے نہیں لکھنے ہیں, بلکہ یہاں پہ آپ نے صرف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھنی ہے. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ لکھا ہے یہاں پہ بیک گراؤنڈ اور یہ کیریئر آبجیکٹیو. اسی طریقے سے پھر آپ لکھیں گے کہ جو کیریئر آبجیکٹیوز ہیں آپ کے وہ کون کون سے ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ اپنا گول مینشن کریں گے کہ آپ اس ڈگری کے بعد کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ مینشن کریں گے کہ جیسے یہ یہاں پہ ہے کہ دس اسکالرشپ ول enable me to focus on my studies without financial burdens, مطلب کہ یہ اسکالرشپ جو ہے وہ فائنینشیل بردنس کے بغیر جو ہے وہ میرے لیے کیا ہوگا, تعلیم حاصل کرنا میرے لیے ممکن بنائے گی. اسی طرح سے آپ لکھیں گے الٹیمیٹلی کنٹریبیوٹنگ ٹو پاکستان ڈیولپمنٹ اسپیسیفک ایریا, آپ یا ایجوکیشن یا ہیلتھ کیئر, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ کس ایریے کے اندر اس ڈگری کے بعد جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. اسی طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وائی آئی ڈیزرو دس اسکالرشپ, مطلب یہ بھی آپ نے اس طرح نہیں لکھنا ہے, بلکہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے نیچے جو میں بتاؤں گا ابھی کہ کیوں آپ اس اسکالرشپ کو ڈیزرو کر رہے ہیں. آئی بلیو دیٹ آئی ایم این آئیڈیل کینڈیڈیٹ فار اسکالرشپ ڈیو ٹو, کس وجہ سے جی, ایکڈیمک میرٹ, کنسسٹنٹلی ہائی گریڈس, ٹھیک ہے, ڈسپائٹ فائنینشیل ہارڈ شپ. اسی طریقے سے فائنینشیل نیڈ کی وجہ سے آپ مینشن کریں گے. اسی طریقے سے پھر آپ مینشن کریں گے کہ کمٹمنٹ ٹو کمیونٹی سروس, مطلب کچھ نہ کچھ کمیونٹی کے لیے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ورک کرنے کے لیے جو ہے وہ مجھے یہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے کہ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ the HEC نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پروگرام ول برج دی فائنینشیل گیپ بٹوین مائی اکیڈیمک ایسپائریشن اینڈ ریالٹی,
مطلب جو میری اکیڈیمک اسپائریشنس ہے اور جو ریالٹی ہے ٹھیک ہے، اس کے درمیان جو ہے جو فائنینشیل گیپ آ رہا ہے یہ اس کو اوور کم کرے گا، اور میں اپنی جو تعلیم ہے وہ اس کو جاری رکھ سکوں گی یا رکھ سکوں گا. آئی پلیج ٹو میک دی موسٹ آف دس اپارچونیٹی excelling دی academically اینڈ سرونگ پاکستان ود انٹیگریٹی. مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ کام کر سکوں گا ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی خدمات دے سکوں گا. تھینک یو فار یو آر کنسیڈرنگ مائی اپلیکیشن. اینڈ پہ آپ پھر یہاں پہ تھینک یو کے ریمارکس دیں گے اور سنسیئرلی یہاں پہ آپ اپنا نیم مینشن کر لیں گے. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ایک اچھی اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے وہ تیار کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کی موٹیویشن جس میں شامل ہو، آپ کے جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے جس میں شامل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ٹھیک ہے وہ شامل ہوں، اور وہاں پہ تاکہ آپ کو ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام کے لیے پروو کرنے میں ثابت ہوں. تو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی، جو وہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز کیا کرے گی، آپ کو بیسکلی اوور آل اس کی جو ہے وہ اچیومنٹ میں ایک اہم جو ہے وہ کردار ادا کرے گی. اچھا، اسٹیٹمنٹ آف پرپز کی ہم نے بات کر لی. اس کے بعد دیکھیں ٹک دا سیکشن وین کمپلیٹڈ، مطلب جب سیکشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو تب ٹک کرنا ہے ان کے اوپر. اسی طریقے سے جیسے دیکھیں یہاں پہ سیکشن اے ہے ٹھیک ہے، پرسنل اینڈ فیملی انفارمیشن. تو یہ جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے اوپر آپ ٹک کریں گے. سیکشن بی ہے ٹھیک ہے، کمیونیکیٹیو انفارمیشن آف سیلف پیرنٹس اینڈ گارڈین ایسس. ٹھیک ہے کہ جو آپ کی کمیونیٹیو انفارمیشن ہے وہ جب آپ یہاں پہ کر لیں گے تو اس کو آپ کیا کریں گے، ٹک کریں گے. سیکشن سی ہے فائنینشیل ارینجمنٹس فار کرنٹ ایئر. مطلب سیکشن سی کو جب آپ فل کریں گے تو اس کے اوپر ٹک کر لیں گے. اور سیکشن ڈی ہے وہ ہے آپ کا ایجوکیشنل ریکارڈ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن ریکارڈ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جب آپ فل کر لیں گے اپنی چیزیں تو پھر وہ کیا کریں گے، اس کو بھی آپ ٹک کر لیں گے. یہ اس کی چیک لسٹ تھی اوور آل. پھر یہاں پہ کچھ ڈوز اور ڈو ناٹ کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے. ڈوز اور ڈونٹس کی بات کر رہا ہے. سینڈ یور اپلیکیشن بائی پوسٹ اور سبمٹ بائی ہینڈ ٹو دی اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ آفس اور ایڈمیشن آفس اور فوکل پرسن. مطلب آپ نے اپنی اپلیکیشن کو جو آپ کا ایف اے او آفس ہوتا ہے ٹھیک ہے، فائنینشیل ایڈ آفس ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے، آپ نے سبمٹ کروانا ہے اس کو، یا پھر فوکل پرسن جو آپ کا یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے اس کو سبمٹ کروانی ہے. پلیس ڈاکومنٹس ان رائٹ آرڈر ایز پر دی اباؤ سیکشن 1 to 10. مطلب جس طرح سے ہم نے اوپر ڈسکس کیے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، 1 سے 10 تک جو ہے وہ ڈاکومنٹس کو رائٹ آرڈر کے اندر جو ہے وہ اسٹیپل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر پٹ آل دی اماؤنٹس ان، جو اماؤنٹس کی وہ بات کرے گا ابھی ٹھیک ہے، وہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیسے آپ نے پٹ کرنی ہے ان پی کے آر ایس. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے پی کے آر کے اندر بیسکلی جو ہے وہ پٹ کرنی ہے. ڈو کنسلٹ ود پیرنٹس گارڈین فار فائنینشیل ڈیٹا ایکوریسی اینڈ ریلائبلٹی. ٹھیک ہے، مطلب ریئل ڈیٹا ہونا چاہیے، اور ریلائبلٹی کے لیے آپ کیا کریں، آپ جو ہے وہ اپنے جو گارڈینس ہیں ٹھیک ہے، آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان سے کیا کریں، آپ کنٹیکٹ کریں، اور ان سے کنٹیکٹ کرنے کے بعد مطلب یہ کنسلٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ آپ سبمٹ کروائیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کچھ غلط چیزیں لکھ کے ٹھیک ہے سبمٹ کروانے سے، فالس اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروانے سے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. اوپر ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. فار دی انفارمیشن ناٹ پریزنٹ ریلیونٹ رائٹ ان کیپیٹل لیٹرس. ٹھیک ہے، ناٹ اپلیکیبل، وہی ہم نے پہلے بات کر لی ہے. پھر ڈونٹس کے اندر دیکھیں پرووائڈ فالس اینڈ ویگو انکمپلیٹ انفارمیشن آپ نے نہیں پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اوور رائٹ ٹھیک ہے، اسکریچ آن دی فارم ٹھیک ہے، سینڈ اسکالرشپ فارم ڈائریکٹلی ٹو ایچ ای سی، یہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایچ ای سی کی طرف ڈائریکٹلی اسکالرشپ فارم نہیں بھیجنا ہے، اور اوور رائٹ نہیں کرنا ہے، اور فارم کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ آپ نے مینشن نہیں کرنی ہے. دین اس کے بعد دیکھیں جی یہاں پہ آپ کے سامنے اب آ گیا ہے ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام کا فارم. تو یہ آپ کے سامنے فارم ہے ایچ ای سی نیڈ بیس کا. اس کے 6 جو ہیں بیسیکلی پیج ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے پیج کے اوپر آپ دیکھیں نیم آف یونیورسٹی ہے، جس یونیورسٹی کے اندر آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے اس کا آپ یہاں پہ نام مینشن کریں گے. ڈگری ٹائٹل جس پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. اپلیکینٹ نیم مینشن کریں گے، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ ٹک کریں گے. اپلیکینٹ ناظرہ سی این آئی سی آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. اس کے بعد آپ کا میرٹ اسٹیٹس کیا ہے، سنگل میرٹ ٹھیک ہے، یہ آپ مینشن کریں گے. اسی طریقے سے
یہاں پہ ایج مینشن کریں گے، آپ کی ایج جو بن رہی ہے، ڈومیسائل ٹھیک ہے، آپ کا یہاں پہ کہاں سے ہے وہ آپ مینشن کریں گے، پریزنٹ ایڈریس ٹھیک ہے، پرماننٹ ایڈریس اگر آپ کا سیم ہے تو دونوں وہی مینشن کریں گے، اگر ڈفرینٹ ہے تو ڈفرینٹ مینشن کریں گے. آر یو کرنٹلی ٹھیک ہے ورکنگ، مطلب آپ کوئی کام کر رہے ہیں ابھی یا نہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ نو کے اوپر کلک کریں گے، ٹک کریں گے یہاں پہ، اگر کر رہے ہیں تو آپ یس کے اوپر کریں گے. پھر اسی کے ساتھ ہے ایف آنسر یس ٹو سیکشن نمبر 8 کمپلیٹ دا سیکشنز 9 اینڈ 13، مطلب اگر آپ نے یہاں 9 سے 13 تک تب کمپلیٹ کرنا ہے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل آپ نے کرنی ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے نو کیا تو پھر آپ نے یہاں سے 9 سے 13 تک جو بھی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے نہیں فل کرنا ہے. اسی طریقے سے پھر ڈیزگنیشن آپ کا کیا ہے، اگر آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، نیم آف امپلائر، کمپنی جس کمپنی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں وہ کون سی ہے. اس کے بعد ٹوٹل منتھلی اپلیکینٹ گراس انکم، اگر آپ کی کوئی انکم ہے، اگر آپ کو کام کر رہے ہیں تو کیا انکم ہے. ٹوٹل منتھلی اپلیکینٹ ٹیک ہوم انکم ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے. اسی طریقے سے ٹیک ہوم انکم سیلری، مطلب جو آپ کے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے، ڈیڈکشن آف ٹیکسز کے بعد جو آپ کے پاس ٹھیک ہے، پروویڈنٹ فنڈ چارجز ایکسیٹرا ہونے کے بعد جو آپ کا نیٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے، نیٹ سیلری آ رہی ہے وہ آپ کی کیا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ ٹیلی فون نمبر ٹھیک ہے، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آپ مینشن کریں گے. اسی طریقے سے ٹوٹل فیملی ممبرس کرنٹلی لیونگ ود یو، مطلب ٹوٹل فیملی ممبرس جو ہیں وہ جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ کتنے رہ رہے ہیں ان کی آپ ایک ایک کر کے یہاں پہ کیا کریں گے، ڈیٹیل لکھیں گے. نیم آف فیملی ممبر ہے، یہاں پہ ریلیشن شپ آپ کے فادر ہیں ٹھیک ہے، مدر ہیں، بھائی ہیں ٹھیک ہے، بہنیں ہیں، وہ یہاں پہ میرج اسٹیٹس ان کا کیا ہے، اور ریمارکس یہاں پہ آپ لکھیں گے. اسی طریقے سے ڈیٹیلز آف فیملی ممبرس ارننگ، یہاں پہ دیکھیں جو فیملی ممبرس آپ کے گھر میں سے، یہ پوری بیسکلی جو انکم کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ پوری فیملی کی جو انکم ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے، جو لوگ آپ کے مطلب فیملی کے اندر آپ کے بھائی شامل ہیں ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے جو بہنیں شامل ہیں جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کے والد والدہ اگر وہ کوئی جو ہے وہ ان کی انکم ہے تو وہ آپ ساری جو ہے وہ یہاں پہ مینشن کریں گے. دین اس کے بعد فیملی ممبر کا نیم آ جائے گا، ریلیشن شپ، فیملی ممبر آکوپیشن آ جائے گا، آرگنائزیشن نیم آ جائے گا، ڈیزگنیشن آ جائے گا، منتھلی گراس پے ارننگ، کتنی ان کی منتھلی جو ہے وہ گراس پے آ رہی ہے ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں پہ ایک ایک کر کے مینشن کریں گے. اگر آپ کی ان کی کوئی اگر انکم ہے، اگر انکم نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے آپ یہاں پہ نیل رکھیں گے ٹھیک ہے، اس کو آپ فل نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر ایک بچہ یا بچی ہے، اس کے والد جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ بیمار ہیں یا کسی بھی وجہ سے، ظاہر بات ہے تو پھر ان کے پاس تو کوئی انکم نہیں ہے، وہ اس کو فل نہیں کریں گے. اور بیسکلی یہ ہے ہی ڈیزرونگ بچوں کے لیے، جو کہ بچوں کے لیے کہ تاکہ وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں. اس کے بعد یہاں پہ ٹوٹل منتھلی فیملی انکم آ رہی ہے ٹھیک ہے، ایٹ سیلف انکم، مطلب اگر آپ کے پاس ہے سیلف انکم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کیا کریں گے، اس کو فل کریں گے اگر آپ کی کوئی انکم ہے. اگر نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ مینشن کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد یہاں پہ پھر آ گیا برادرز، سسٹرز، چلڈرن، فیملی ممبر اسٹڈنگ، مطلب جو جتنے پڑھ رہے ہیں آپ کے بہن بھائی ان کی آپ ڈیٹیل یہاں پہ مینشن کریں گے. نیم مینشن کریں گے ٹھیک ہے، سیریل نمبر کے ساتھ نیم. اس کے بعد پھر ریلیشن شپ ود اپلیکینٹ، مطلب آپ کی بہن ہے یا آپ کے بھائی ہیں ٹھیک ہے. پھر نیم اینڈ ایڈریس آف انسٹیٹیوٹ، کس اسکول کے اندر، کس کالج کے اندر، کس یونیورسٹی کے اندر آپ کی سسٹر، آپ کے بھائی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. فی کیا ان کی پر منتھ، یہ پر منتھ اگر کسی کی سیمسٹر کی فی جا رہی ہے تو اس کو آپ پر منتھ کے حساب سے ڈیوائڈ کر دیں گے. اگر فرض کیا وہ 6 ماہ کا سیمسٹر ہے ٹھیک ہے، تو آپ کی اگر 30,000 جا رہی ہے تو اسی کو آپ ڈیوائڈ کر دیں گے ٹھیک ہے، تو آپ کا 5 جو ہے وہ 5,000 پر منتھ آ جائے گا. تو یہ ایک میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے جو آپ کے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہن بھائی، ان کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام، ایڈریس، اور اس کے ساتھ ان کی فی جو ہے وہ کیا کرنی ہے، آپ نے منتھلی جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنی ہے. ٹوٹل پھر کتنی آ رہی ہے ان سب کی آپ نے ایڈ کر کے منتھلی کی جو آ رہی ہے وہ یہاں پہ آپ نے مینشن کرنی ہے. فادر نیم ٹھیک ہے،
اس کے بعد پھر کمپیوٹرائز CNSE لکھنا ہے. فادر کا، آپ کے فادر جو ہیں وہ حیات ہیں، ٹھیک ہے، یا فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اسی طریقے سے پروفیشنل سٹیٹس ان کا کیا ہے، ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، امپلائڈ ہیں یا پھر بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کے فادر کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ مینشن کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے فادر حیات ہیں، اگر نہیں ہیں تو آپ ظاہر بات ہے یہاں پہ لکھیں گے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے. اسی طریقے سے نیم آف کمپنی یا امپلائر، مطلب اگر آپ کے والد صاحب حیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. ٹیلی فون نمبر، ٹھیک ہے، آکوپیشن ٹائپ کیا ہے. NTN نمبر، NTN نمبر بیسیکلی ٹیکس نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو FBR کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے. تو اگر وہ ٹیکس پیئر ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو فل کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ڈیزگنیشن آف گریڈ ہے، ٹھیک ہے، BPS ہے، SPS ہے یا PGC ہے. مطلب آپ کے والد اگر سرکاری ملازم ہیں تو وہ کون سے اسکیل پہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. گراس منتھلی انکم یہاں پہ آپ مینشن کریں گے. ٹوٹل نیٹ منتھلی ٹیک ہوم انکم، سیلری یا پینشن جو بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. اسی طریقے سے اینی ادر سپورٹنگ پرسن، مطلب مدر، گارڈین یا بردر، سسٹر، فیملی ریلیٹیو، گارڈین، کوئی بھی آپ کو جو سپورٹ کر رہا ہے پڑھائی کے لیے، اگر وہ ہے تو وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. اگر نہیں کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ بیسیکلی پھر اس کو نل کریں گے، ٹھیک ہے. تو ناٹ اپلیکیبل آپ یہاں پہ لکھیں گے. اگر آپ کے کوئی سپورٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو N/A، کیپیٹل N اور کیپیٹل A کے ساتھ آپ جو ہے لکھیں گے ناٹ اپلیکیبل، ٹھیک ہے. اس کو آپ ایسے فل کرتے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر منتھلی فائنینشلی کوئی سپورٹ ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں گے. اگر نہیں ہے تو ناٹ اپلیکیبل یہاں پہ مینشن کریں گے. بیسکلی یہ میں نے آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ موسٹ ڈیزرونگ، ٹھیک ہے، جو ڈیلی ویجز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بچوں کے لیے، اسی طریقے سے جو لو انکم والی فیملیز ہیں ان کے بچوں کے لیے یہ اسکالرشپ پروگرام ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کو شارٹ لسٹ کر کے آگے بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں. دین اس کے بعد یہاں پہ ایسٹس انکم ہے، ٹھیک ہے، آن منتھلی بیسس آپ کی کیا ہے، پراپرٹی رینٹ ہے کوئی، یا پھر لینڈ لیز پہ دی ہوئی ہے، یا پھر بینک کے اندر کوئی سے آپ کے پاس ڈپازٹس ہیں، ٹھیک ہے، شیئرس ہیں یا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ چیزیں ہیں تو وہ کس کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو یہاں پہ آپ ناٹ اپلیکیبل لکھ کے NA لکھ کے آپ آگے جائیں گے. اسی طریقے سے ٹوٹلی فیملی منتھلی انکم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے فیملی ممبرس کے حساب سے. پھر اس کے بعد ٹوٹل یہاں پہ آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، کہ کتنی انکم آپ کی بن رہی ہے. اسی طریقے سے پھر فیملی ایکسپینڈیچرس ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے کہ ٹوٹلی جو ہے وہ کتنے آپ کے ایکسپینڈیچرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس گھر کے جو اخراجات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنے آ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. اکوموڈیشن، پھر یہاں پہ آپ لوکیشن ایڈریس، ٹھیک ہے، نمبر آف بیڈ رومس کتنے ہیں، نمبر آف ایئر کنڈیشنرز اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ یہ ساری چیزیں کیا کریں گے، ناٹ اپلیکیبل لکھیں گے. کیونکہ یہ موسٹ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اسکالرشپ پروگرام ہوتا ہے، موسٹ ڈپرائیو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اسکالرشپ پروگرام ہوتا ہے، اور ان کو یہ اسکالرشپ پروگرام بیسیکلی دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ لکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، جو ہاؤس کا سائز ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ لکھیں گے اسکیئر کے اندر. یہاں پہ مینشن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کی جو ہے وہ جو ڈیجٹ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں گے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ کتنے بائی کتنے کا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ انٹر کر لیں گے. یوٹیلیٹیز آف ایکسپینڈیچر، ٹھیک ہے، ٹیلی فون، الیکٹریسٹی، گیس کے جو مطلب لاسٹ منتھس یوٹیلیٹیز پیڈ بل ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ان کی اماؤنٹ یہاں پہ انٹر کریں گے. اگر آپ نے کوئی پے کی ہیں تو وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے. میڈیکل ایکسپینڈیچر اگر آپ کے ہوئے ہیں کوئی ایوریج آف لاسٹ 6 منتھس، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اگر کسی کے گھر کوئی بیماری تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ایکسپینسز ہے وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن ایکسپینڈیچر جو اوور آل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل فیملی ایکسپینڈیچر کی اب بات ہو رہی ہے. ایجوکیشن کے اوور آل کتنے آ رہے ہیں، اکوموڈیشن کے اوور آل کتنے آ رہے ہیں، یوٹیلیٹیز کے ٹوٹل ایکسپینسز کتنے آ رہے ہیں، میڈیکل کے ٹوٹل ایکسپینسز کتنے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے مسکولینسز جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنے آئے ہیں. اسی طریقے سے جو ٹوٹلی منتھلی ایکسپینڈیچر ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنے بن رہے ہیں، اور ٹوٹل اینول ایکسپینڈیچر، ٹھیک ہے، سالانہ کتنے بن رہے ہیں. یہ آپ ساری یہاں پہ کیلکولیشن کر کے یہاں پہ مینشن کریں گے. اس کے بعد پھر آ رہا ہے ٹوٹل جو ہے وہ منتھلی انکم، ٹھیک ہے، کتنی آ رہی ہے، اماؤنٹ ان پی کے پاک روپیز، ٹھیک ہے. PKR کے اندر آپ نے لکھنی ہے ٹوٹل
منتھلی ایکسپینڈیچر کتنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ نے یہاں پہ پی کے آر کے اندر لکھنے ہیں. نیٹ منتھلی ٹھیک ہے ڈسپوزیبل انکم کتنی آ رہی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. اسی طریقے سے پھر ٹوٹل اینول انکم کتنی ہے, ٹوٹل اینول ایکسپینڈیچر کتنے ہیں وہ لکھنے ہیں, اور نیٹ اینول ڈسپوزیبل کیا ہے آپ کے پاس انکم ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ لکھنے کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں گے ڈیٹیل. اس کے بعد پھر ایسٹس ود کرنٹ مارکیٹ ویلیو, اگر آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے ٹھیک ہے اس کی آپ ڈیٹیل یہاں پہ لکھیں گے. آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے ٹھیک ہے, موٹر سائیکل ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جو بھی آنرشپ اگر آپ کے پاس ہے اس کی کوئی آپ کے فیملی کے پاس تو وہ آپ لکھ لیں گے یہاں پہ. اگر نہیں ہے کوئی تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں یہ جو انکم کے حوالے سے ہیں, یہ جو باقی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایسٹس کے حوالے سے ہیں, لینڈ کے حوالے سے ہیں, باقی چیزیں اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو ان ساری چیزوں کے اندر آپ ناٹ اپلیکیبل لکھیں گے, این اے لکھیں گے کیپیٹل ورڈز کے اندر ٹھیک ہے, این/اے لکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی چیز یہ اویلیبل نہیں ہے جو چیزیں یہاں پہ مینشن ہیں. اسی طریقے سے پھر یہاں پہ آ رہا ہے 37 نمبر آف کیٹلز, اگر آپ کے پاس کوئی مال مویشی ہیں ٹھیک ہے ود کائنڈ, مطلب آپ کے پاس کوئی کاؤ ہے ٹھیک ہے کوئی اور چیز ہے تو وہ آپ یہاں پہ مینشن کر لیں گے ٹھیک ہے. کسی کا کوئی گوٹ ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو وہ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. ایریا اینڈ لوکیشن آف لینڈ پلاٹ, اگر آپ کے پاس کوئی مطلب جہاں پہ آپ ایگریکلچر کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ایسٹس کی بات آ رہی ہے کہ ریزیڈینشیل کمرشل ہے ایگریکلچر ہے ٹھیک ہے, یا آپ نے کہیں پہ ٹھیک ہے وہ دیا ہوا ہے کسی جگہ تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں ہے یہاں پہ کوئی چیز ان میں سے آپ کے پاس تو وہ آپ ناٹ اپلیکیبل لکھیں گے اور نیکسٹ جائیں گے. پھر ایسٹس ٹائٹل ہاؤس, مطلب آپ کے پاس گھر ہے ٹھیک ہے, کیا ہے مطلب بزنس ہے, کوئی لینڈ یا بلڈنگ ہے, کوئی بینک بیلنس ہے کوئی ٹھیک ہے, اسٹاک پرائز باؤنڈ ہے کوئی, ادر مطلب کیٹلس ہیں کوئی, اگر کوئی چیز ہے اس میں سے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے. اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے, ناٹ اپلیکیبل لکھیں گے ٹھیک ہے. یہاں پہ اوپر دیکھیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ابو کے پاس ہیں, آپ کے امی کے پاس ہیں, آپ کے مطلب اسپاؤس ٹھیک ہے آپ کے مطلب اگر میرڈ ہیں تو شریک حیات کے پاس ہیں, سیلف ہیں یا گارڈین ٹھیک ہے کسی کے پاس ہیں. تو اوور آل مطلب آپ کی فیملی کی بات ہو رہی ہے, تو فیملی کے اندر اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ناٹ اپلیکیبل, اور آگے آپ کیا کریں گے, موو کریں گے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے لون ٹیکن فار اپلیکیشن ٹھیک ہے, اگر کوئی مطلب آپ نے ایجوکیشن کے لیے لون لیا ہوا آپ کی فیملی میں سے تو وہ آپ یہاں پہ مینشن کر لیں گے ٹھیک ہے, کسی بھی جگہ سے جہاں سے لیا ہوا ہے, سورس جو لیا ہوا ہے کسی بھی سورس سے ٹھیک ہے, کسی بینک سے لیا ہوا ہے یا کہیں اور سے لیا ہوا ہے, یا پھر نہیں لیا ہوا تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے, ناٹ اپلیکیبل لکھ کے آپ آگے جائیں گے. اپلیکینٹس ایجوکیشنل ریکارڈ ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ اپنی لیول آف اسٹڈی ٹھیک ہے, بیچلرز جو آ رہا ہے, انٹرمیڈیٹ کون سے ہیں ٹھیک ہے, اور پھر سیکنڈری آ رہا ہے ٹھیک ہے, اس کے آپ مطلب لکھیں گے کہ پر منتھ فی کیا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ڈویژن جی پی اے ٹھیک ہے, پرسنٹیج اپنی لکھیں گے کہ کیا کیا مطلب ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. اسی طریقے سے پھر آ رہا ہے پر منتھ فی ٹیوشن چارجز آف دی انسٹیٹیوشن لاسٹ اٹینڈیڈ, مطلب آپ نے جہاں سے ایف ایس سی کی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے, انٹرمیڈیٹ ایف اے کی ہوئی ہوتی ہے, وہاں پہ جو آپ فی دے رہے تھے اس کے لاسٹ جو منتھ ہے ٹھیک ہے, اس کی جو فی ہے ٹھیک ہے, مطلب اس کی اوور آل فی تھی وہ کیا تھی وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے ٹھیک ہے, کہ کتنی فی آپ پر منتھ دیتے تھے. پھر ہیو یو ایور گاٹ اینی ادر اسکالرشپ, اگر آپ کو کوئی اسکالرشپ ملی ہے تو آپ یہاں پہ یس کریں گے, اس کی ڈیٹیل لکھیں گے. اگر نہیں ملی ہے تو آپ پھر نہ یہاں پہ ناٹ اپلیکیبل لکھ کے این اے لکھ کے آگے جائیں گے. نیم آف انسٹیٹیوٹ اگر ملی ہے تو وہ لکھیں گے, اسکالرشپ نیم لکھیں گے, ٹوٹل اسکالرشپ اماؤنٹ لکھیں گے, ٹوٹل اسکالرشپ پیریڈ لکھیں گے, کلاس لیول لکھیں گے, ایٹ وچ اسکالرشپ واز گرانٹیڈ ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں لکھیں گے. پھر اسٹیٹمنٹ آف پرپز, ایکسپلین یور سیوٹیبلٹی فار دس اسکالرشپ, اٹیچ سیپریٹ شیٹ اف ریکوائرڈ. میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے میں نے آپ کو اس کا ایگزامپل دکھایا ہے ٹھیک ہے, آپ نے کیسے لکھنی ہے اور پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی سلیکشن کے لیے. جو سب سے زیادہ ویٹیج ہے وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف پرپز کا ہے. اس کے ساتھ فائنینشلی ظاہر بات ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے, کیونکہ موسٹ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوں گے انہیں کو یہ اسکالرشپ دی جائے گی, لیکن جو آپ کی موٹیویشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس کے اندر میٹر کرتی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یا پھر آپ کیوں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کی کیا فائنینشیل ہرڈلز ہیں وہ آپ ایکسپلین کریں وہاں پہ. اسی طریقے سے پھر انڈر ٹیکنگ آ رہا ہے
کہ آپ نے جتنی بھی معلومات دی ہے اس فارم کے اندر، ان 6 پیجز کا جو فارم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری آپ کے نالج کے مطابق اور آپ کے جو ایکوریسی ہے اس کے اندر وہ ساری کی ساری شامل ہے. تو یہ آپ یہاں پہ کیا کریں گے، اس کی انڈر ٹیکنگ کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈیٹ، پیرنٹس گارڈین سگنیچر، ٹھیک ہے، آپ کے جو اپلیکینٹ سگنیچر ہوں گے، یہاں پہ آپ کے فیملی میں سے کسی کے سگنیچر ہوں گے، آپ کے والد والدہ، آپ کے بھائی یا آپ کے گارڈین جو ہوں گے، یہاں پہ آپ کے سگنیچر ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ جو سیکشن ہے یہ آپ کی یونیورسٹی یا فائنینشیل جو ایچ ای سی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان کے جو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے، اس کے اندر آپ نے کوئی چیز نہیں لکھنی ہے. تو یہ تھا جی کمپلیٹ اپلیکیشن فارم. ڈاکومنٹس کی جو لسٹ ہے، ٹھیک ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں چاہیے ہوتے ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ ویڈیو لمبی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اندر چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے جب بھی آپ یہ فارم فل کریں تو یہ اوور آل ویڈیو دیکھ کے، ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ فارم فل کریں تاکہ آپ کے غلطی کے چانسز، میں نے پوری چیزیں ایک ایک کر کے ایکسپلین کی ہیں تاکہ آپ کے غلطی کے چانسز ختم ہو جائیں. تو انشاءاللہ العزیز ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، غریب بچوں کو، تاکہ ان تک یہ پہنچ سکے اور وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں اور اپنا روشن مستقبل جو ہے وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ روشن کر سکیں، اور جس روشن مستقبل کی وہ خواہش مند ہے وہ مستقبل ان کو حاصل ہو سکے. انشاءاللہ العزیز ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.